यहाँ पे शैबा की लाश पड़ी हुई और साहबा कहते हैं अल्लाह की कसम जो जो जगह आपने निशान लगाई थी ना, लाशें एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर पड़ी हुई थी ऑटोमेटिकली मरने के बाद। ये है इल्मुल गैब जो अल्लाह सिर्फ पैगंबरों को देता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 है कि अल्लाह की शान ही नहीं कि किसी गैर पैगंबर पर गैब की इत्तला दे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो का रिएक्शन ले आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बड़ी अच्छी वीडियो है और तमाम उलमाओं की अलग अलग अपनी अपनी राय है। किसी का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, किसी का कहना है इल्म गैब था। तमाम चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब था या नहीं था। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो इसको जानने के लिए हमें पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी और समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि कब्रों से क्या मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। इसके बारे में वीडियो के एंड में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं ये वाली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं था, या इसकी जो भी हकीकत है इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत कायदे से समझ के देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। पहले इनकी वीडियो ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे आय अब्दुल्ला इब्ने उबय तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीवी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीवी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसमें मुलव्वस हो या नहीं। एक नबी अपनी बीवी से पूछ रहा है और तुम कहते हो आलिमुल गैब, आलिमुल गैब। जरा मुझे बताओ ये कौन सा इल्म गैब था? नबी अपनी बीवी के सराहने पर और सराहने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं बीवी तुम्हारे बारे में ऐसे इल्जाम। गैब सिर्फ अल्लाह, ना फारूक आदम को, ना उस्मान गनी को, ना अल्लाह के शेर सैयदना अली को, ना अल्लाह के शेर के फर्जंद सैयदना हसन को, ना सैयदना हुसैन को, इनके नाना इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गैब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता, आप गैब जानते तो अपने लिए बहुत सारा खैर जमा कर लेते। जैसा कि अल्लाह खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहता है, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्तरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता तो अपने लिए बहुत सारा खैर जमा कर लेता। लिहाजा हमें अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं। अब आखिर में हम आपको दिखाते हैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का इस पर क्या राय है और वो क्या मानते हैं कि हुजूर का इल्म गैब था या नहीं था, और था तो वो जाती था कि अदाई था, वो उसको किस तरीके से हम बयान कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर उस चीज़ को मान सकते हैं। तो इस पर वो भी कुरान की आयतें और दलील दिखाते हैं कि कुरान की कितनी जगह से ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता किया था, अताई इल्म गैब था उनके पास। तो आप इनकी भी वीडियो देखो। हमारा कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्ब क़यामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूँ। बात खत्म यहाँ नहीं हुई, यहाँ खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई, वह अस्मा आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूँ। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई, वह अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूँ। जहाँ आयत ये है कि इल्म गैब अल्लाह के पास गए, कुरान पाक में ये भी आयत मुबारक मौजूद गए कि जहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अपने रसूलों में से जिसे चाहे अल्लाह ताला ये इल्म अता फरमाता है। चुनांचे कुरान पाक में सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि ए आम लोगों तुम्हें अपने गैब पर मुत्तले करे, ये शान अल्लाह की नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे इस गैब के लिए चुन लेता है। तो इस आयत मुबारक से ये पता चला कि अल्लाह ताला इल्म गैब जो है अपने रसूलों को अता फरमाता है, उसके लिए चुन लेता है। सूरह जिन के अंदर आयत मुबारक है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, कि गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। इन 2 आयत से ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया को इल्म गैब के लिए जो है चुन लेता है, जिसे पसंद फरमाए उसे ये अता फरमाता गया। अब खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ तो ये पता चला। अब आगे आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम,
اور اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. 30ویں پارے میں سورہ تکویر کے اندر ارشاد ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ آگے نہ دے. وما هو علی الغیب بضنین، یہ بخیل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں. مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا شہد کی مکھیوں سے، اے شہد کی مکھیوں تم شہد کیسے بناتے ہو؟ لوگ یہاں پہنچ کر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو. بلکہ ایک مرتبہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے جب کوالٹی معلوم نہ ہو، اور ایک مرتبہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ میں پوچھوں گا تو میرے پوچھنے سے جب کوئی جواب دے گا تو سب کو پتا چل جائے گا. اگر حضور علیہ السلام نہ پوچھتے تو کیا میرے لیے یہ عنوان بنتا؟ میں یہاں کچھ میں بیٹھ کر کے بول سکتا تھا کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ میں بول سکتا تھا حضور نے پوچھا نا تو پوچھا تو دنیا کو پتا چلا نا کہ شہد بنتا کیسے ہے. آج تک کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا کہ شہد بنتا کیسے ہے. تو سائنس نہ بتا سکی تو آمنہ کے لال نے بتایا اور پھر پوچھ کر کے بتایا. حضور نے پوچھ کر بتایا. اور لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے اگر کسی کو اپنے علوم پر گھمنڈ ہے تو ذرا میرے نبی جیسے شہد کی مکھی سے بات کرتے ہیں کوئی بات تو کر کے بتائے. ارے شہد کی مکھی سے بات کرنا دور کی بات ہے، بڑے سے بڑا مولوی شہد کی مکھی کے پاس 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتا. لیکن مکھی بھی جانتی ہے عام بشر اور ہے، اس کو کاٹا جائے گا. آمنہ کا لال عام بشر نہیں ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ سید البشر ہے، یہ افضل البشر ہے، یہ محبوب کردگار اللہ کا حبیب ہے. مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں آئے اور آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے. کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی لاش پڑی ہوگی. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو جو جگہ آپ نے نشان لگائی تھی نا لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ پڑی گئی آٹومیٹکلی مرنے کے بعد. یہ ہے علم الغیب جو اللہ صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ کسی غیر پیغمبر پر غیب کی اطلاع دے، ہاں اپنے رسولوں کو دیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. تو آپ نے انشاءاللہ تمام علماء کی ویڈیو دیکھ لی اور اب آپ کو تھوڑی بہت کنفیوژن جو ہے انشاءاللہ دور ہو رہی ہوگی. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایک بہت بڑے مولانا علماء گزرے ہیں جن کا نام ہے جو کہ اب اس دنیا پانی میں موجود نہیں ہے، ان کا نام ہے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. انہوں نے جس طریقے سے دین کی خدمت کی، ان سے بہت سارے لوگوں کے اختلاف ہیں لیکن وہ اختلاف ہر کسی سے رہے، لیکن انہوں نے جو علم غیب کے بارے میں بات کہی تھی وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور انہوں نے ایک دم صاف طور پر کھول کر اس بات کو رکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب ماننا تو وہ در حقیقت کیا ہے. تو آپ ان کی بھی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آخر تک پوری طریقے سے کنفرم ہو جائے اور آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں کوئی بھی کوشچن نہ رہے. اور اس کے بعد آپ ہم کو کمنٹ کر کے رائے اپنی ضرور دیجیے. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کیا اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعتا نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے وہ علم جو خود حاصل ہو جائے. اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں صحیح معلوم ہے میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ 3 باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آتا. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے واعظ میں خطابت میں تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی یا نہیں دکھائی ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے. کل غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر. تو یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. اس میں تمام علماؤں کی اپنی اپنی رائے تھی، جن کو جو بھی جس فرقے کے ہوں یا جس سے تعلق رکھتے ہوں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بتایا وہ بالکل صحیح بات ہے اور ان کی بات سے سہمت بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بتایا تھا یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کی ہوگی، یہاں فلاں کی ہوگی، وہ ایگزیکٹلی ایک دم ویسے ہی ہوا جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو علم غیب تھا. جیسے کہ جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے پیارے آقا نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو ہم کو پتہ ہی نہیں. تو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور نبی
جو بھی ہیں جتنے نبی اب تک اس دنیا میں گزرے ہیں سب اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور سے اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بتایا بالکل صحیح بات ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے سمجھ لیا ایک پاور دیا ہے، اور ہمارے پیارا کا تو تمام انبیوں کے انبیاء پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے پاور دیا ہے جس کے ذریعے سے ان کو علم غیب تھا اور تمام چیزیں جو انہوں نے بتائی تھی ہیں وہ بتا دیتے تھے آپ۔ تو یہ تھا معاملہ۔ اب جیسے کہ میں نے جو دوسری ویڈیو ڈالی تھی آج سے 2 دن پہلے کہ قبروں سے کیا مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ قبروں سے مانگنا والا، دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ تو وسیلہ لگانے کی ایک الگ بات ہے، کیونکہ میں خود اجمیر شریف گیا ہوں، میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پہ جا کے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ تو اس ٹاپک پہ میں نے یہ کہا تھا، وہ جو ویڈیو بھی تھی اس پہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وسیلہ لگانا چاہیے۔ تمام بزرگان جو بھی اولیاء انبیاء اکرام اس دنیا میں ہیں سب اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتے بھی ہیں، تو ان کے وسیلے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فلاں چیز مجھے مل جائے، تو یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ نبی پیارا آقا علیہ السلام اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو یہ بات تھی، باقی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اب لوگ ڈائریکٹ قبروں سے مانگتے ہیں، تو یہ چیز تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو جو مجھے لگا میں نے وہ بتایا۔ تو باقی اللہ اپنے دوستوں کو یعنی کہ ولی ہوں جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، ان کے وسیلے سے کوئی چیز مل جائے یہ ایک الگ بات ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے بارے میں جو بھی ہو آپ کو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔